बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा वॉइस ओवर करने के लिए तो मेरे सामने एक वीडियो आई। और वो वीडियो किसकी थी जिसने मुझे आज बहुत ज़्यादा रुलाया। एक इंडिया की हमारी व्लॉगर हैं, मदीना शेख, इंडियन व्लॉगर हैं, और उनकी वीडियो देखी जब मैंने, तो यकीन करें मेरा कलेजा फट के बाहर को आ रहा था। वो उन्होंने वीडियो बनाई कि मेरी आज की लास्ट वाली वीडियो है और मैं इसके बाद व्लॉगिंग नहीं करना चाहती। थोड़ा सा मैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि वो एक बहुत स्पेशल व्लॉगर हैं। स्पेशल मैं उनको ज़रूर कहूँगी, मैं उनको हैंडीकैप, डिसेबल ये लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना वो तो अल्लाह को वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत चेंज होती है। हम लोग जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारे पास जो सब कुछ होता है, पाँव सलामत हैं, टांगे सलामत हैं, हम चल के जा सकते हैं, हम जहाँ पे जाना चाहें जाके व्लॉगिंग कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन खुदारा ऐसे लोगों को ज़रूर देखें जो अपने घर पे बैठने पे मजबूर हैं, और ये कुदरत के फ़ैसले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल मैं सितारा यासीन के टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, और वाईटी पे जो कुछ चल रहा है आप लोग तो उससे यकीनन वाकिफ़ होंगे। जिस टाइम भी फ़ोन उठाओ, यूट्यूब खोलें, सितारा यासीन के हेटर्स सपोर्टर्स की वीडियो से आपकी यूट्यूब भरी पड़ी नज़र आती है। और मैं हैरान हूँ कि उनको देखने वालों की भी एक तादाद है जो लाखों के हिसाब से है, चाहे वो हेटर्स हो, चाहे वो हेटर्स की वीडियो हो, चाहे वो सपोर्टर्स की वीडियो हो। वजह यह है कि हम लोग गॉसिप देखना चाहते हैं। हम लोग ये जो लोग बुराइयां, गीबत, ये सब कुछ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, हम लोग ये देखना चाहते हैं। हम लोग ये क्यों नहीं देखना चाहते कि कौन कहाँ पे मजबूर है। अगर हम किसी ऐसी बंदे की भी वीडियो देख लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मैं अपने कीमती टाइम की बात करूँगी कि अगर हम अपने कीमती टाइम में से कोई 10 मिनट किसी ऐसे व्लॉगर को दे दें जो कि वाकई ही एक नीडी पर्सन है, तो यकीन करें कि हमारे लिए घर बैठे सदका जारिया बन जाता है। उनकी वीडियो का लिंक भी मैं ज़रूर अपनी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मुझे देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप मदीना शेख इंडियन व्लॉगर के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। हम कौन होते हैं किसी की सपोर्ट करने वाले, या किसी को किसी मुकाम पे लेके जाने वाले। कतरा कतरा से ही दरिया बनता है ना। तो अगर हम किसी ऐसे व्लॉगर को सपोर्ट कर दें तो यकीन करें उसका तो दिल खुश होगा ही होगा। हमें उसका अजर कितना मिलेगा। ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया में हर काम किसी वजह से किया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें किसी अच्छी नीयत से भी करने चाहिए। किसी काम को करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका अजर हमें दुनिया में मिलेगा। कभी कभी तो किसी काम के लिए अपनी आखिरत को भी देखना चाहिए। मेरे से अच्छा उनके गम को कोई नहीं समझ सकता। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जिनके किडनी फेल हैं, वो डायलिसिस पे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि एक मजबूर बेबस इंसान की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। उन आम लोगों से बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हम उन चीज़ों को महसूस क्यों नहीं कर सकते जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। और मेरा अपनी उस प्यारी बहन के लिए एक मैसेज है, प्लीज़ आप हर्ट नहीं हो, आप मेहनत करते रहें, मेहनत करते जाएं। वो अल्लाह की ज़ात इंसान को उसकी मेहनत का अजर ज़रूर देती है। हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला ने सब संभाल के रखा होता है। वो रब की ज़ात इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, वो मायूस नहीं लौटाती। सम टाइम ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें फ़ौरन नहीं मिल रही होती, लेकिन एक वक्त आता है कि जो चीज़ें नामुकम्मल होती हैं उनका मुकम्मल हो जाना भी अभी बाकी होता है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को उस तवक्कुल का अजर देना होता है जो नाउमीदी की हर हद को तोड़कर इंसान ने तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे किया होता है। वो ज़ात इंसान के दिल की उस तकलीफ़ को कैसे महसूस नहीं कर सकती। यकीन करें आज मैंने अपनी उस बहन को जब रोते हुए देखा ना,
تو ان کے آنسو نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ تو وہ اللہ کی ذات جو انسان سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، وہ تو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ جاتی ہے، وہ انسان کی سوچ سے بڑھ کے اس کا نصیب بدل دیتی ہے۔ کوئی انسان سمجھے نہ سمجھے، وہ رب کی ذات تو سمجھتی ہے نا، وہ تو اس آہ کو بھی اس آہ کو بھی جانتا ہے وہ اللہ جو ہم دکھ سے بھرتے ہیں۔ دنیا ہماری تکلیف کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کی نظر ہمارے دل کی ہر تڑپ کو جانتی ہے، وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان کے چینل کو پورا سپورٹ کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمیں کسی کے ولاگ میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہمیں باہر کا کچھ نہیں دکھاتی یا اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہے۔ جہاں اتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی ایک ایسے نیڈی پرسن کے ولاگ کو دیکھ لیں تو کیا چاہتا ہے ہمارا۔ میرا تو آج یقین کریں وائس اوور کرنے کو بھی بالکل من نہیں کر رہا تھا، بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے ابھی 15 سے 20 منٹ پہلے ان کی ویڈیو دیکھی تو میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ تو میں نے سوچا کچھ دن بعد نہیں، مجھے ابھی ان کے لیے ویڈیو بنانی ہے کہ شاید وہ کیا کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے ہی کسی انسان کو وسیلہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور جتنے بھی مومن مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کی بیماری کو دور کرے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرے۔ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا کیونکہ ان کے اسکول سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اسکول والوں نے کافی زیادہ جو ہے لسٹ دے دی تھی بچوں کے لیے۔ تو میں اسکول لگنے سے 2 دن پہلے ابھی بچوں کے ساتھ گئی مارکیٹ، اور وہاں پہ جا کے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گئی اور اسکول کی ان کی چیزیں خریدی ہیں۔ اسکول کی ساری چیزیں تو میں نہیں ان کی خرید سکی، کچھ چیزیں ان کے ابھی پینڈنگ ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ میں خرید لوں گی۔ اور بچے بہت زیادہ ہیپی تھے اپنے اسکول کو لے کے کہ ہمارے اسکول سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا رمیز کو، میں بہت تنگ کر رہی تھی کہ رمیز چلو آپ لوگوں کے اسکول سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اسی خوشی میں آپ لوگوں کا منہ میٹھا کرواؤں۔ تو بس بچوں کو میں نے کہا کہ جلدی جلدی سے ہم لوگ گھر جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو گھر جا کے کچھ بہت مزے کا کھلاؤں گی۔ اور جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے تو میں نے بچوں کو پاستا بنا کے، جو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے وہ اسپیشل سا پاستا بنایا تھا اپنے بچوں کے لیے، بجائے اس کے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، ہم اگر کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر سے ہم لوگ کچھ اچھا سا بنا کے کھا کے لے جائیں یا ساتھ لے جائیں، تو بچے اس میں بھی بہت ہیپی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لے جا کے میں نے اسکول کی جو چیزیں لیں، کیونکہ انہوں نے اسپیسیفک بتائی ہوتی ہیں چیزیں، جو ایون کاپیاں ہوتی ہیں، نوٹ بکس ہوتی ہیں، جتنا بھی سب کچھ ہوتا ہے وہ اسپیشل لینا ہوتا ہے کہ اتنے پیجز کی یہ والی نوٹ بک ہو، اتنے پیجز کا یہ ہو، اور یہ سب کچھ چیزیں، یہ اس کلر کی شیٹس ہو، یہ سب کچھ لینے کے بعد پھر میں نے گھر کی 2-3 چیزیں لینی تھیں اور وہ میں نے لیں۔ گھر واپس آنے کے بعد بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ مارکیٹ تھوڑی دور ہے اور جانے آنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، پھر مارکیٹ پھر کے بچوں کو ویسے بھی بہت بھوک لگ جاتی ہے۔ تو میرے پاس جو ہے وہ کباب بنے ہوئے تھے یہ مٹن کے، تو میں نے سوچا آتے ہوئے جو ہے وہ ایک پیکٹ میں برگر کا لے آئی تھی، میں نے سوچا گھر جا کے بچوں کو برگر بنا دوں گی، ایک تو یہ بجٹ بھی ہو جاتی ہے اور پلس یہ ہے کہ بچے گھر کا صاف ستھرا کھا لیتے ہیں۔ تو گھر آ کے بس فوراً سے پہلے میں نے جلدی سے چولہا آن کر کے سب سے پہلے جو ہے بچوں کے لیے بنائی برگر، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں حرین کو جلدی سے چینج کر لوں، آ کے آپ جو ہے برگر کو جو ہے وہ فنش کرو۔ اس نے کہا ماما آپ جاؤ حرین کو دیکھو، اس کو فیڈر وغیرہ آپ دے دو تو میں برگر جو ہے ان کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں۔ پھر میری بیٹی کچن میں آئی تو یہ وہی بنا رہی تھی جی برگر، الحمدللہ سے اس نے جلدی جلدی سے بنا لیے تھے برگر، ساتھ تھوڑی سی چپس بھی اس نے بنا لی تھی، اور میں نے حرین کو چینج وغیرہ کرنا تھا، وہ سب میں نے کر لیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بیٹھ کے الحمدللہ سے اپنے برگر کو انجوائے کیا۔ تو بچے بھی باہر جاتے ہیں تو مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتے کہ ہم نے یہ باہر سے ہی کھانا ہے، جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ گھر جا کے ہم یہ اسپیشل کچھ کھا لیں گے تو وہ بہت ہیپی ہو جاتے ہیں، اور بہت آسانی ہو جاتی ہے نا کہ جب کبھی ہم لوگوں نے گھر میں برگر کی ٹکیاں وغیرہ بنا کے رکھی ہوں، شامی کباب وغیرہ بنا کے رکھے ہوتے ہیں نا، تو یقین کریں جھٹپٹ سے کوئک جو ہے یہ بن جاتا ہے،
اور مارکیٹ سے ویسے بھی واپس آ کے انسان بہت تھکا ہوتا ہے، اس ٹائم تو ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ بھی اسپیشل سالن روٹی وغیرہ بنائی جائے، اور پھر بچے اتنا زیادہ ویٹ بھی نہیں کر رہے تھے، تو اسی لیے جلدی جلدی سے ہم لوگوں نے بنا لیا ان کے لیے برگر۔ اور پھر حرین میڈم کو میں نے کہا کہ اب آپ سو جاؤ، تو وہ بالکل بھی نہیں سو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں ماما میں بھی تھوڑا سا کھیل لوں گی، وہ بالکل کھیلنے کے موڈ میں تھی، تو میں نے اس کو ایک نوٹ بک اور ایک پینسل دے دی۔ اور ویری سوری اگر کسی کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو، میرا مقصد کسی کو نہ تو ہرٹ کرنا تھا، کسی کو بھی ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جسٹ کچھ باتیں جنہوں نے مجھے تکلیف دیں بس وہ میں نے آپ لوگوں سے کر دی۔ اس کے بعد بچوں کے لیے جو اسکول کی چیزیں وغیرہ تھی وہ ہم لوگوں نے باہر نکال کے ان کو سارا سیٹ اپ کرنا تھا، بچوں کے بیگ ریڈی کرنے تھے صبح کے لیے، کل بچوں نے جانا تھا اسکول، اور جو رمیز فائق کی چیزیں تھیں وہ ساری سیپریٹ کرنی تھی، ان کے کلرز وغیرہ، اور ان کی نوٹ بکس پہ ان کے جو ہیں وہ کور وغیرہ بھی ہم لوگوں نے چڑھانے تھے، ساتھ ان کے نام وغیرہ بھی لکھنے تھے، کچھ فارم اسکول کی طرف سے ملے ہوئے تھے وہ بھی فل اپ کرنے تھے، کافی زیادہ کام تھا، اسی لیے میں نے بچوں کو پہلے جو ہے وہ کھانا کھلا دیا تاکہ ہم لوگ اس کے بعد بیٹھ کے آرام سے یہ سارا کام جو ہے وہ فنش کر لیں، اور اس کے ساتھ بچے بھی میرے ساتھ پوری ہیلپ کروا رہے تھے، اور ہم لوگوں نے جلدی جلدی سارا کام جو ہے وہ نپٹا لیا۔ بچے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کل اسکول کے لیے، اور میں نے ان کے لیے لاسٹ 2 منتھ پہلے جب ڈسکاؤنٹ لگی تھی تب میں نے بچوں کے لیے ایک ایک ڈریس بھی بائی کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنا وہ وقت یاد ہے نا کہ جب ہم لوگ اسکول کالج جاتے تھے تو میری ماما کو بہت خوشی ہوتی تھی نئی کلاسز کی، ہمارے لیے نیا بیگ آنا، نئے شوز آنا، نیا یونیفارم سلنا، تو مجھے وہ ساری باتیں بہت اچھے سے یاد تھی۔ لاسٹ ایئر تو میں بچوں کے لیے اتنا زیادہ کچھ نہیں کر پائی تھی، لیکن اس سال الحمدللہ سے بچوں کا ایک ایک نیا سوٹ بھی آ گیا تھا، اور یہ نتاشا کا فراک لیا تھا، بہت پیارا سا اس کا کرتا تھا، یہ مجھے ایک میری سبسکرائبر ہی ہے، میری بہت اچھی فرینڈ ہے بنگلہ دیش سے، انہوں نے بچوں کے لیے بیگ بھیجے تھے اور یہ کرتا بھی انہوں نے بچوں کے لیے بھیجا تھا، اور ان سارے کپڑوں کو پریس کر کے رکھنے کے بعد تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا، میں نے ساری چیزیں بچوں کے لیے رکھ دی تیار کر کے، تاکہ سب جب صبح بچے اٹھیں تو بہت ہیپی ہو جائیں گے۔ بچے اب نماز وغیرہ پڑھ کے تو وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے روم میں جا کے چلے گئے سونے کے لیے۔ یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت، زندگی رہی بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک ریکویسٹ ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا جہاں پہ خیال رکھتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کا بھی خیال ضرور رکھیں جن کا خیال رکھنا ہم پہ فرض بھی ہے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔